آپ کہتے ہیں کہ خلفاء نے اس میں رد و بدل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ خلفاء کو یہ سارے کنسیشن دے رہے ہیں کہ آپ رد و بدل کر دو، لیکن نبی نہیں کر سکتا، رسول نہیں کر سکتا. تو یہ تو قرآن سے ہی ہم نے قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھا. ٹھیک ہے، آپ اس کی تفسیر نہیں، جو ایک بھی کریں. اجازت دیں، میں ایک دفعہ پھر آپ کی بات کو، میں آپ کی بات میں تردید عرض کروں کہ یہ قرآن کی عصمت کی بات نہیں ہو رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معاملے میں اور غیر قرآن کے معاملے میں اللہ پہ جھوٹ نہیں، اللہ کے دین میں اور اللہ سے کوئی جھوٹی نسبت نہیں دینا. جھوٹی نسبت دے دیں تو اللہ ان کو عذاب فرمائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے یہ قرآن کی عصمت کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن اتنی محفوظ کتاب ہے. آپ جو ہے نا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. قرآن اتنی محفوظ کتاب ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کمی بیشی کریں تو ہم اس کی وہ نہیں کریں گے، خیال نہیں کریں گے، اس کو عذاب کریں گے. تو کوئی اور کی کیا مجال؟ یہ تفسیر اشتباہ ہے، غلط ہے. عرض یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی عصمت کی بات ہو رہی ہے، نہ قرآن کی عصمت کی بات. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے قرآن کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو، اللہ سے کوئی جھوٹی نسبت نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی بھی حکم، کسی بھی اخبار میں اللہ سے، یعنی نبی، ہاں چلے آپ نے اس میں ایک قرآن کو بھی تو رکھا نا، نبی جھوٹی نسبت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ اتنی سخت ہے اللہ کے معاملات میں، تو غیر نبی کیسے جھوٹی نسبت دے کر اس کو رائج بالکل کر غیر نبی سکتا؟ دے سکتا، غیر نبی اللہ سے بھی جھوٹی نبی نسبت دے کو سکتا یہ ہے، اجازت ہے، غلط نبی فتویٰ کوئی بھی دے سکتا، غلط تفسیر بھی کر سکتا، قرآن جلا بھی سکتا. وہ ٹھیک ہے نا؟ انڈیویجولی وہ طور پہ اس پہ کوئی عذاب غلط نہیں آئے گا. تفسیر کرے، کوئی غلط فتویٰ دے، وہ الگ بات، بالکل لیکن اس کو پوری دنیا میں رائج کرنا، جس طرح نبی اگر پوری دنیا میں رائج کر کے گئے قرآن، اس طرح اگر کوئی دنیا میں قرآن کو رائج کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال نبی سے دی. چلیں آگے ہم ایک حدیث جو ہے نا وہ حدیث کی طرف آتے ہیں. قرآن کی آیات پر ہم جی نے بسم گفتگو کر لی، لوگ سن لیں گے جو بہتر سمجھے. اللہ. جی سر. اب آپ اکثر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ہمارے اہل تسنن میں بھی وہ حدیث بالکل متفق علیہ ہے. ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت لن یتفرق حتی یردا علی الحوض، کہ یہ قرآن اور اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی فرق نہیں آئے گا ان میں، حتیٰ کہ وہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے. تو ان دونوں میں فرق نہیں آئے گا نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفریق نہیں آئے گا، جدا نہیں ہوں گے. اگر ایک میں آپ نے لہذا اگر ایک میں آپ یہ اقرار کر لیں کہ وہ نقص آ گیا، قرآن پاک میں وہ آیات حذف کر دی گئی، قرآن پاک ناقص ہو گیا بقول آپ کے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں میں کبھی فرق نہیں آئے گا. تو پھر یہ ضروری ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت میں بھی نقص آئے گا؟ نہ اہل بیت میں نقص آئے گا نہ قرآن میں نقص. یہ حدیث جو کہ مسلمات حذف کے تحت، کہ آپ کے ہاں بھی یہ حدیث متفق علیہ، ہمارے ہاں بھی، تو وہی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت میں بھی کبھی کوئی فرق نہیں آ سکتا. لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ وہ کہ روز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس دونوں پہنچ جائیں گے اسی طرح محفوظ. اور اگر بقول آپ کے قرآن میں تحفیظ جو نکل گئی کچھ آیات، اس میں جو ہے نا محرف ہو گیا، تو پھر معاذ اللہ کیا آپ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں تو ساتھ ساتھ تھے، تو دونوں میں کوئی فرق آنا ہی نہیں ہے. تو ایک میں فرق آپ نے مان لیا تو دوسرے میں بھی فرق ماننا پڑے گا آپ کو، جبکہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، کبھی ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا حتیٰ کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے. اس حدیث کا قرآن پاک کے محفوظ ہونے کی بھی ایک دلیل بنتی ہے. آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں. پہلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے الاتقان کے متعلق جو باتیں کی نا، الاتقان مجھے پتہ نہیں آپ کو یہ وہم کہاں سے آیا کہ اتقان جو ہے اس میں روایات جمع کی گئی ہیں تحریف پر. اتقان روایات کی کتاب نہیں ہے، اتقان علوم قرآن کی، ہاں جی اس میں مرسلات بھی نہیں ہے، اس میں اتنی روایات نہیں. یہ روایات جو انہوں نے کچھ اقوال ہیں اس میں شیخ، اس کے اندر روایات بھی ہیں، اقوال بھی ہیں، حضرت عثمان سے بھی منسوب ہیں، اور اس میں ابن عباس سے بھی منسوب ہیں کہ وہ سورہ توبہ وغیرہ کی آیات لے کر گئے تو انہوں نے ان کا جو ہے نا کچھ آیات میں انہوں نے ملا دی، اور اس میں سے جو ہے نا بسم اللہ الگ کر کے دونوں صورتوں کو اکٹھا کیا. تو اس میں یہ اقوال ملتے ہیں الاتقان میں، لیکن الاتقان یہ ساری بغیر اسناد کے یہ مرسل روایات ہیں، اور اس میں کوئی اسناد نہیں ہے الاتقان میں. اس کو آپ کو چاہیے جس طرح آپ فرماتے ہیں نا، یہ ہمیں آپ سے ہی پتہ چلا کہ نہج البلاغہ جو ہے نا یہ بھی مرسلات ہے، اس کے اندر اسناد سارے اقوال کی جو سارے خطبات کی اسناد نہیں ہے. ہم مانتے ہیں آپ کی بات کیونکہ یہ آپ کی کتاب ہے، تو آپ کو بھی ایک ایمانداری سے یہ دیکھنا چاہیے الاتقان جو ہے اس کے اندر کوئی اسناد نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی روایات میں کوئی اس کی کوئی اسناد ہے، نہ کوئی اس کے اوپر راویوں کے اوپر بحث ہے. وہ ایک مرسلات اکٹھی کی ہیں جلال الدین سیوطی صاحب نے، اور اس کو ایسے انہوں نے پیش کر دیا. اس کتاب کو اہل تسنن میں بالکل کوئی درجہ حاصل نہیں ہے الاتقان کو، تو اس کا آپ حوالہ نہ دیا کریں کیونکہ اس کی کوئی اسناد نہیں ہے.
اگر سند ہے تو آپ حوالہ دیں نا, سند نہیں ہے شیخ, یہ آپ کو ایمانداری برتنی چاہیے. دوسری یہ جو میں نے آپ سے بات عرض کی نا, جس کی سند ہے, جو کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی, حدیث ثقلین, ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وترت اہل بیت لن یتفرق حتی یرد علی الخوض, کہ ان میں کوئی فرق نہیں آنے والا. اہل بیت بھی یطہرکم تطہیرا اور محفوظ عن الخطا رہیں گے, اور ان میں کوئی کسی قسم کی تضعیف نہیں آئے گی. قرآن پاک میں بھی ان کو ساتھ جوائن کیا ہے, تو دونوں بالکل محفوظ رہیں گے. اس حدیث کی جو ہے نا روح سے آپ اکثر فرماتے ہیں نا کہ حدیث پیش کریں کہ قرآن محفوظ ہے, تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اہل بیت کی طرح قرآن, قرآن کی طرح اہل بیت, یہ دونوں محفوظ ہیں اور حتیٰ کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے دونوں میں. اس کا جواب آپ سے عنایت کریں. سمجھ گئے. یہ آپ مجھے شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی, آپ شاید در منصور کی بات کر رہے ہیں. جی سر بولیں, شاہ جی بولیں. جی علامہ صاحب, عرض کروں گا سفیر الحسینی بھائی نے جو حدیث مبارکہ پیش فرمائی ہے, اسی کے کنٹیکٹ میں مزید تھوڑا سا عرض کرنے کی جسارت کروں گا. جی بسم اللہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کے رکھنا ہے. یعنی اگر آپ لمبی چوڑی بحث کے بجائے اگر کامن سینس کے تحت بھی سمجھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, تو انہوں نے اس حدیث میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ بھی تم نے قرآن کو بھی پکڑنا ہے, اہل بیت کو بھی پکڑنا ہے, ان کو نہیں چھوڑنا تم نے. اگر ان کو چھوڑو گے تو بڑا کچھ ہو جائے گا, نہیں چھوڑو گے تو بچ جاؤ. سادہ الفاظ میں میرے جیسا ایک سادہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ ہماری احادیث کو بھی ہماری حدیث کو کس پہ پیش کرو, قرآن مجید پہ. تو اس سے تو 100% یہ بات ان دونوں کو ملاک کے واضح ہوگی کہ قرآن محفوظ ہونا ہے, ہر صورت قرآن کو محفوظ ہونا ہے. اگر قرآن نعوذ باللہ محفوظ نہ ہو, مکمل نہ ہو, اس میں کوئی غلط چیز داخل ہو جائے, نعوذ باللہ اس میں سے کوئی چیز نکل جائے, کوئی جناب علی ایسی چیز ہو کہ عوام الناس تک پہنچے ہی نہ, تو اس کو آپ پکڑیں گے کیسے؟ اور دوسری چیز ہے کہ آپ اس پہ حدیث کو کیسے پیش کریں گے جب وہ نعوذ باللہ خود ہی محفوظ نہ ہو. تو یہ تو کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی کہ اگر اس کو نعوذ باللہ کسی بھی لحاظ سے ذرا برابر بھی مرض مانا جائے. ہاں یہ مانا جائے کہ اس کو لوگوں نے نعوذ باللہ اس میں کوئی مانوی طور پہ گڑبڑ کر دیں, وہ تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یعنی تفسیر میں علی بھائی یا لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا, اس پر عمل نہیں کر رہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو آپ بھی فرما رہے ہیں نا, اگر اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہے نا, تو دونوں میں کوئی فرق آنا ہی نہیں. یہ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا, حتیٰ کہ وہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے. اگر ایک میں آپ کہتے ہیں کہ وہ نقص آ گیا, آپ ناقص مانتے ہیں, ایک میں نقص ہے, تو دوسرا اللہ کے نبی نے تو دونوں کو محفوظ کیا ہے. تو یہ قرآن بھی محفوظ ہے اہل بیت کی طرح, اور اہل بیت بھی محفوظ ہے قرآن کی طرح. یہ علی بھائی کی بھی دلیل بہت بہترین ہے. آپ اس دلیل, اس حدیث کا جواب آپ عنایت فرمائیں. ٹھیک ہے, آپ دونوں بھائیوں نے کئی پوائنٹس اٹھایا نا, آپ دونوں بھائیوں نے جو پوائنٹس اٹھائے, اگر اس میں سے کوئی پوائنٹ مجھ سے مس ہو جائے نا, مجھ سے مس ہو جائے تو مجھے آپ وہ ریمائنڈ کریں تو میں اس پوائنٹ کی طرف آ جاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جو اتقان کے متعلق انہوں بھائی صاحب نے باتیں کیا نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی. شاید در منصور کی بات کر رہے ہیں کہ در منصور میں جو روایات کی کتاب ہے اور اس میں اسانید محذوف ہیں, ان کی بات صحیح ہے, اس میں وہ اس میں اسانید نہیں ہے. وہ اس نے خود بھی کہا کہ میں اختصار کے لیے وہ اسانید ذکر نہیں, کہ شاید در منصور کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک الاتقان کا تعلق ہے, وہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے, اور وہ زیادہ قرآن کے متعلق, قرآن کی تاریخ, قرآن میں جو فصاحت و بلاغت ہے, اور قرآن کی جو خطابات ہیں, قرآن میں جو اعجاز ہے, اس کے متعلق بات کریں. اور بہترین کتاب ہے, بہت ہی علمی کتاب ہے, اور اس میں جو روایات موجود ہیں وہ بہت ہی قلیل ہے, بہت ہی کم ہے الاتقان میں. اور عرض کروں کہ اس میں بعض جگہ ایسی روایات موجود ہیں جو سیوطی کے پاس تھیں, دوسری کتابوں میں, اب وہ کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ایک دو جگہ پہ ایسی روایات ہیں جو صرف لیکن وہ سند کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس کو. تو اتقان یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ, لیکن اگر ہم کبھی بھی گفتگو کریں نا قرآن میں کے متعلق روایات, تو وہ لازمی بات ہے ہم آپ سے لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کریں تو آپ کی صحیح صحاح سے روایت کریں گے, آپ کی صحیح احادیث سے روایت کریں گے. اگر کوئی روایت مرسل وغیرہ ہے تو اس پہ آپ اعتبار نہ کریں, کوئی بات نہیں. وہ روایت بہت زیادہ ہے, یعنی روایت تواتر سے زیادہ ہے آپ کے کتب میں جو نقصان قرآن پہ دلالت کرتی ہیں. اب آتے ہیں حدیث ثقلین کی طرف. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بهما لن تذلوا بعد ابدا کتاب اللہ و عترت اہل بیت, کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ, قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, جب تک یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو. تو عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں بعض عرائض پیش کرتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں, یہ میرا نقطۂ نظر. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بتا رہے تھے نا اس وقت زمانے میں, تو اس زمانے میں یہ حجت الوداع وغیرہ میں عرب لوگ جو تھے نا, وہ قرآن سے بہت, عرب جو مسلمان ہوتے قرآن سے بہت وہ متاثر تھے.
قرآن ایک ایسی کتاب تھی کہ وہ ان کے لیے بہت ہی عجیب کتاب ہے، کہ بہت ہی اعجاز ہے، وہ شعر بھی نہیں ہے لیکن بہت ہی ایسا دل نشین کلام ہے وہ، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت کو ہم سے بہتر سمجھتے تھے تو وہ اس سے بہت متاثر ہوتے تھے قرآنی آیات سے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مشرکین کے درمیان قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ ابو لہب وغیرہ، ابو جہل وغیرہ یہ ڈول وغیرہ بجاتے تھے یا لوگوں کو پہلے سے منع کرتے تھے کہ بھئی ہمارے شہر میں ایک جادوگر آیا ہے، اس کے کلام میں سحر ہے، اس کے کلام میں جادو ہے، اس کی بات جو بھی سنتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ اس کی دین کو قبول کرتا ہے، اس سے اس کی باتیں نہ سننا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، شور مچاتے تھے تاکہ کوئی قرآن نہ سننے پائے، کیونکہ قرآن اتنے لوگوں کو اپنے دلوں میں جذب کرتی تھی۔ تو یہ عرب لوگ قرآن مجید سے بہت ہی متاثر تھے، اور یہ ان کو پتہ تھا کہ ہم قرآن جیسے الفاظ کسی کے پاس نہیں ہیں، اس جیسا معجزہ کسی کوئی سورہ کوئی نہیں لا سکتا۔ اس کے باوجود ایک چیز سمجھنے کی کہ اس زمانے میں قرآن جمع نہیں تھا۔ جب ہم قرآن کی جب بات کرتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن یہ بک، اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں یا مکہ میں یا مدینہ میں حدیث ثقلین بیان کیا نا، قرآن اس وقت جمع نہیں تھا۔ قرآن کے آیات، صورتیں بعض لوگوں کو یاد تھیں، اکثر مسلمان جو بھی مسلمان ہوئے نا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، نئے مسلمان ہوئے، ان کو تو مشکل سے نماز پڑھنا آتا ہوگا، یہ تو کچھ صورتیں ان کو یاد ہوگی زیادہ سے زیادہ، پورا قرآن تو ان کو یاد نہیں تھا۔ بعض صحابہ تھے جن کو کچھ قرآن حفظ تھا، کسی حدیث میں نہیں کہ سب صحابہ کو قرآن حفظ یا کسی بھی صحابی کو حافظ قرآن تھا، یہ کسی بھی روایت میں نہیں ہے، حالانکہ اہل سنت نے اس کو مشہور کر دیا، کسی بھی روایت میں نہیں۔ تو قرآن اس صورت میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک تو ان کا اپنا پوسٹ ہے، ان کا اپنا پرسنالٹی کہ وہ لیڈر ہیں اور معصوم لیڈر ہیں، اور انہوں نے گائیڈ کیا جامعہ کو، معاشرے کو شرک سے نکال کے ایک نئے دین میں داخل کیا اور ایک نیا نظام قائم کیا۔ اب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو لازمی بات ہے لیڈرشپ تو چینج ہوگی نا، ان کی جگہ کون لے؟ ایک ہے کہ قرآن مجید جن کے پاس جو یہ دل نشین کلام ہے، اس نبی کے پاس جو لوگوں کو سناتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ان کے بعد ہمیں کون سنائے گا، یہ کہاں جائے گا یہ کتاب، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایڈریس بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے بعد جب جا رہا ہوں میری جگہ کون لے گا، اور یہ قرآن تمہیں کہاں ملے گا؟ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو، اور فرمایا ایک دوسرے سے یہ الگ نہیں ہوں گے جب تک قیامت پر مجھ پہ وارد ہوں گے۔ یہ جو انہوں نے فرمایا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، اس لیے فرمایا اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہی ہے کہ یہ قرآن جو تم لوگ اتنی دلکش کلام ہے، جس کو تم اعجاز کے طور پر، معجزے کے طور پر سنتے ہو، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، یہ میرے بعد تمہیں کہاں ملے گا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیونکہ اہل بیت قرآن سے الگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اتنے پاک ہیں کہ وہ ان کا موقف قرآن سے کبھی الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث آپ کے فائدے میں نہیں، آپ کے ضرر میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس امت نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو دنیا کو معلوم۔ اہل بیت علیہ السلام شہید، ان کا حق مغصوب، ان کے دشمن اس دنیا پہ حاکم ہو گئے۔ جب رسول آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہوگا، حدیث نے یہی فرمایا، تو یہی مقدر قرآن کا بھی ہوگا۔ یہی جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح ظلم اہل بیت علیہ السلام پہ ہوا کیونکہ دو ساتھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے، یہی قرآن کے ساتھ جس طرح قرآن پہ ہو سکتی ہے، قرآن کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ظاہری تحریف باطنی تحریف قرآن میں ہوا ہو، آیات کم کیے گئے ہوں، ترتیب مکس اپ کیا گیا ہو، یہ جو ظلم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، تو یہ اگر قرآن کے ساتھ ہوا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو، اور یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص رسپانسبل ہے قرآن کی حفاظت کا اور قرآن جمع کرنے کا اور قرآن لوگوں کو پریزنٹ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ اہل بیت ہے۔ جیسے اپنے حیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اس بات کے، یہ پوسٹ ان کا تھا، یہ رسپانسبلٹی، یہ مشن ان کا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوسٹ کسی اور نے سنبھالا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پوسٹ کسی اور، ایک اور ابو بکر ہے، عمر ہے، زید ابن ثابت، ان لوگ ہیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا قرآن، جمع کردہ قرآن، یہ لوگ نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے کہ یہ حدیث ثقلین آپ کے فائدے میں نہیں، آپ کے ضرر میں۔ جو بات علی بھائی نے، میں علی بھائی صاحب بات کا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں رہا کہ میں اس کو جواب دے دوں، پھر آپ بات کریں۔ علی بھائی نے کہا کہ ہم حدیث عرضہ کرتے ہیں نا قرآن، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پہ عرضہ کرو۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ہے، یہ نہیں فرمایا جو قرآن زید بن ثابت نے جمع کی یہ قرآن نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ قرآن ہے لیکن اس میں سے آیات مسنگ ہے، آیات جو ان کے سیاست کے مطابق نہیں تھی انہوں نے وہ نکال دی، باقی سب قرآن ہے، اس میں حجت ہے، اس میں نور ہے، آپ کے لیے کافی ہے، امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک کافی ہے، اس کو پڑھا کرو۔ اب ہم جب کوئی حدیث دیکھیں،
اور اسی قرآن پڑھنے میں تأمل ہے. تو لذا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور اطاعت کی اتباع کرتے ہیں تو اس طرح نہیں, قرآن کی اتباع کرنا ناممکن ہے. قرآن جس حد تک ہمارے پاس ہے اور حدیث اہل بیت علیہ السلام جس حد تک ہمارے پاس ہے اس حد تک عمل کرتے ہیں, اس سے زیادہ ہم پہ واجب ہی نہیں, اس سے زیادہ ہم وہ ناممکن ہے, اس سے ہم سے وہ مرفوع. دوسری بات کہ ہم حدیث قرآن پہ عرضہ کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی حدیث آپ کے پاس آتا ہے وہ پوری قرآن پہ آپ عرضہ نہیں کرتے. کوئی حدیث اگر آپ مشکوک ہے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے یا دو حدیث میں تضاد ہے, کس حدیث پہ عمل کریں؟ وہ حدیث جو قرآن کے موافق ہے, وہ قرآن کے الف سے یا تک تو سب پہ اس لاگو تو نہیں ہوگا نا. جو اس حدیث سے مرتبط ہوگا اس پہ اس کے ساتھ. اور پھر جب قرآن کی اس آیا کے پاس جائیں گے نا, وہ آیا محکم الدلالہ ہونا چاہیے. اگر دلالت اس کا محکم ہے, متشابہ نہیں, اس پہ عرضہ کریں گے نا. اگر یہ تو پورے اس کے لیے ضروری نہیں کہ پوری قرآن پہ آپ عرضہ کریں. اگر قرآن میں سے کچھ صورتیں نکالی گئی ہیں سیاست کی وجہ سے تو آپ عرضہ کرنا ناممکن ہے. جی سر بولیں. جی, اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے حدیث ثقلین کی جو تشریح کی ہے نا, ہم تو اس سے متفق نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جس طرح اہل بیت محفوظ ہیں, ان میں کوئی نقص نہیں ہے, قرآن میں بھی کوئی نقص نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے حفاظت اور دونوں کے بالکل حق پر اور یطہرکم تطہیرا ہونے کی, تو یہ آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی حدیث موجود ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو آپ اکثر فرماتے ہیں نا کہ قرآن پاک کو جلایا گیا اور قرآن پاک کو حضرت عثمان کے دور میں مصحف عثمانی بنا کر پھر وہ پھیلایا گیا, اس پر ہمارے اہل سنت کے کچھ علماء ہیں جنہوں نے بالکل ہی اس سے انکار کیا. یہ بھی ان کی جہالت ہے. تو اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قرآن پاک کو جلانے کے واقعات ہیں یہ بالکل ٹھیک واقعات ہیں, لیکن اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک تاریخ ہے کہ جب نئے نئے لوگ اسلام میں آئے نا, آپ تو اس چیز سے بخوبی واقف ہونا چاہیے کہ عربی زبان جو ہے نا مختلف علاقوں میں لہجہ مختلف ہے. تو جب وہ اجمی بھی مسلمان ہوئے اور جو عرب کے دوسرے علاقوں کے لوگ بھی مسلمان ہوئے تو وہ قرآن پاک کو اپنے لہجے میں پڑھتے تھے. آج بھی آپ چلے جائیں, مصر کی عربی زبان جو بولی جاتی ہے اس میں لہجے کا فرق ہے. اسی طرح یمن کی زبان عربی ہے, اس میں ایک لہجے کا فرق. اگر آپ کہیں تو میں مثالیں بھی عرض کر دوں گا. وہ جب قرآن کو اپنے لہجے میں پڑھتے تھے نا, جس طرح جیم جو لفظ ہے نا قرآن پاک کا, جال حق, تو مصر میں جیم کو گاف بولا جاتا ہے, وہ گال حق پڑھتے تھے. آج بھی وہ اگر مصری کوئی بندہ کہے گا نا انا جا من الجدہ, تو وہ کہے گا انا گائے من الگدہ. لیکن وہ اپنی زبان بولنے میں اس طرح بول سکتے ہیں جس طرح وہ زجاج کو زگاگ کہتے ہیں, دجاج کو دگاگ کہتے ہیں, مرغی دجاج ہے اس کو دگاگ کہتے ہیں. لیکن جب وہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے وہ قرآن کو بھی اپنے لہجے میں پڑھتے تھے اور لکھتے تھے. اس طرح قرآن پاک کا جو سکرپچر ہے نا وہ علاقائی زبان میں تبدیل ہو رہا تھا. جب یہ چیز دیکھی ادھر صحابہ کرام نے, جس میں اہل بیت حضرت علی تمام صحابہ کرام ادھر ہی تھے, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح قرآن پاک کا جو سکرپچر ہے نا اس میں تبدیلی آنے کا امکان ہے. تو اس کو قرآن کو انہوں نے قریش کے لہجے کے اوپر لکھوا کر, اور وہ جو اپنے انہوں نے لہجے میں لکھا ہوا تھا نا اس کو انہوں نے نابود کر دیا. اور باقی قرآن پاک وہ جو نئی سٹیٹس اسلام میں آئی تھی نا, ایران, عراق, مصر, شام, وہاں پر یہ قریش کے لہجے میں لکھا ہوا قرآن بھیجا, اس سے نقل کروا کر وہ چاہے اپنی زبان میں جس طرح بھی گفتگو کریں. آج بھی مصر کے لوگ, یمن کے لوگ اور سعودی عربیہ کے کچھ علاقائی لوگ عربی زبان بولنے میں اپنا لہجہ استعمال کرتے ہیں, مگر جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو سب کا لہجہ ایک ہو جاتا ہے. تو یہ ایک لہجے پر جمع کرنے کے لیے یہ جو ہمارے کئی اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں, کبھی کبھار آپ سے بھی سنا ہے کہ جامع القرآن عثمان بن عفان, یہ بات غلط ہے. حضرت عثمان نے قرآن کو جمع نہیں کیا, انہوں نے اپنے دور میں جو لہجے میں اختلاف آ رہا تھا نا اس لہجے کے اوپر جو ہے نا اکٹھا کیا, اور پھر جو سکرپچر اپنے لہجوں میں لکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے جلوا دیے. تو یہ ایک تاریخ ہے قرآن پاک کی, اس کو بھی بیان کرنا ضروری تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک کو جلا دیا تو بالکل اس میں ہمیں کسی قسم کا شوق نہیں لگنا چاہیے. میں خود اس چیز کا وکٹم ہوں. ہمارے پاس یورپ میں قادیانیوں نے کوئی 15-20 قرآن بھجوا دیے. میں اس مسجد میں انتظامی امور میں تھا تو وہ میں نے وصول کیے قرآن پاک. اب وہ قادیانیوں نے قرآن میں ختم نبوت کے مخالفت میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو لکھا ہوا تھا. اب میں کیا کرتا ہوں ان قرآنوں کو, تو ہم نے وہ قرآن جلائے جو کہ قادیانیوں نے لکھ کر ہمیں بھجوا دیے. اسی طرح جو اس دور میں بھی لوگوں نے اپنے لہجے میں لکھ لیا جس سے کہ قرآن کا سکرپچر جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا, تو اس لیے ان کو جلایا. تو جلانے میں کوئی حرج نہیں تھا, جو اس غلطی کی وجہ سے ان کو جلایا گیا. اب میں حضرت علی علیہ السلام سے کچھ میں دلائل پیش کرنا چاہوں گا. آپ جو اکثر فرماتے ہیں نا کہ قرآن پاک کو تبدیل کیا گیا, ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہماری یہ روایات ملتی ہیں, آپ بھی اس کو شاید مانتے ہو, کہ جب
ضروریات دین تو قرآن ہے نا. جب فروعات میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آگے بڑھ کے ان کے جو مخالفت کی, جیسے کہ حضرت عمر نے حج تمتع پر پابندی, علی نے آگے بڑھ کر یہ اعلان کیا کہ میں حج تمتع نہیں چھوڑ سکتا, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اسی طرح حضرت عمر نے شراب کی سزا میں 80 کوڑے بنائے, تو حضرت علی نے جب ولید ابن عتبہ کو کوڑے لگائے تو 40 پر رک گئے. انہوں نے کہا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے نہیں ہٹ سکتا. تو جب حضرت علی ان فروعات میں عمر بن خطاب کی مخالفت کر رہے ہیں تو قرآن پاک کو بدلا جا رہا ہو, اور حضرت علی کے پاس حکومت بھی آئی, جبکہ انہوں نے اپنی حکومت میں زوجہ رسول سے بھی جنگ لڑنے سے دریغ نہیں کیا. حق کو نافذ کرنے کے لیے طلحہ زبیر بھی سامنے آئے تو جنگ کر کے دکھائی. عمر بن عاص, مغیرہ بن شعبہ, معاویہ بن سفیان, ان سے بھی جنگ کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حق پر کمپرومائز نہیں کیا, حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا, اور جب حکومت میں نہیں تھے تب بھی نہیں کیا. یہ میں نے آپ کو واقعات بھی بتا دیے کہ جب حج تمتع پر پابندی لگی تو حضرت علی حکمران نہیں تھے, انہوں نے حج تمتع کر کے دکھایا اور اس کو نہیں مانا. تو جب وہ ایک سنت کے بدلنے پر حضرت علی حکومت میں نہ ہوتے ہوئے عمر بن خطاب کی بھی مخالفت کر رہے ہیں, اور عائشہ, طلحہ زبیر اور معاویہ وغیرہ کی بھی مخالفت میں لڑ رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ عقلی دلائل بھی یہ نہیں مانتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود ہوں اور قرآن پاک میں کو حذف کیا جا رہا ہو اور حضرت علی خاموش رہے, کوئی روایت نہ ملے. وہ انہوں نے حج تمتع کے اوپر آ کر کہہ دیا کہ میں حج تمتع کا احرام باندھوں گا, میں عمر بن خطاب کی بات نہیں مانوں گا, حالانکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی کی موجودگی میں قرآن پاک کی تحریف کی گئی ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کوئی احتجاج ہی نہ کیا, جبکہ ان کے احتجاج موجود ہیں, ان کی جنگیں بھی موجود ہیں. اس پر آپ جو ہے نا گفتگو کریں, پھر میں آگے آپ کو مزید جو ہے نا گفتگو کرتا ہوں. یہ حضرت علی کے جو واقعات, پہلی بات ہے کہ آپ نے حدیث ثقلین کے متعلق میری بات کو رد کیا کہ اہل بیت علیہ السلام محفوظ, تو قرآن بھی محفوظ ہوگا نا. وہ تو اہل بیت علیہ السلام محفوظ ہیں, معصوم ہیں, ان میں کوئی خطا نہیں ہے. قرآن میں بھی کوئی خطا نہیں ہے, قرآن میں بھی کوئی اشتباہ نہیں ہے. لیکن ظاہری طور پر اہل بیت علیہ السلام مقتول بھی ہیں, مغضوب علیہم بھی ہیں, جیل میں بھی گئے ہیں, ان کو زہر بھی دیا گیا ہے, ان کو اسارتیں بھی دیکھنی پڑی ہیں, ان کے بے گھر بھی ہوئے, ان کے گھر بھی جلائے گئے ہیں. تو یہ قرآن ایک فرد تو نہیں ہے نا, قرآن ایک شخص نہیں ہے تو اس کو بھی پھانسی لگے, اس کو بھی تلوار سے قتل کیا جائے. تو اہل بیت علیہ السلام, نقص قرآن کو جلایا جا سکتا ہے, اہل بیت کو قتل کیا جا سکتا ہے, لیکن نقص اہل بیت علیہ السلام کو ظاہری طور پہ نقص کیا جا سکتا ہے. آپ کسی کا گردن کاٹے نا, وہ گردن کاٹے نقص ہوا ہے نا. وہ تو قرآن اللہ کے سامنے, ہاں اللہ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام بے گناہ ہیں, لیکن ظاہری طور پہ آپ ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں, ان سے جھوٹی بات نسبت بھی دے سکتے ہیں, ان کو بدنام بھی کر سکتے ہیں, ان کو لعنت بھی کر سکتے ہیں نا. قرآن مجید کو یہ فرد نہیں ہے, شخص نہیں ہے کہ اس کا گردن پاڑا جائے. قرآن مجید کے ساتھ اگر ظلم کرنا ہے تو کیسے ظلم کریں گے نا. ظلم قرآن کے ساتھ ظلم کریں گے, یہی کریں گے کہ بھئی اس کی تحریف کریں گے, اس غلط معنی بتائیں گے, اس کے صحیفے جلا دیں گے, اس کے آیتوں کو آگے پیچھے کریں گے, اس کے معانی کو چینج کریں گے, اس کے الفاظ جو آپ کے سیاست کے مطابق نہیں اس کو جلائیں گے, چھپائیں گے نا. یہی ہوگا قرآن مجید کے ساتھ. اگر اہل بیت علیہ السلام موجود ہے, یا لیت یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے میرے رب, میرے قوم نے اس قرآن کو ترک کیا تھا, میرے بعد مہجور کیا تھا, اس قرآن کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے نا, قرآن مہجور ہے. تو یہ میرے بھائی اگر قرآن اس طرح محفوظ ہے تو مہجور کیسے ہوا؟ جیسے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے, وہ حدیث ثقلین پہ بات ہو گئی. اب آپ کی جو نئی باتیں ہیں نا, جو آپ نے باتیں کی ہیں, تو لازمی بات ہے جو میرے سامنے والے دیکھنے والے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سوال ان کے جواب میں رہے. میں نے تو استدلال تو کوئی نہیں کیا کہ قرآن اگر قرآن میں کمی بیشی ہے یا اگر قرآن میں حذف ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. میں ان کے صرف سوالات کے جواب دے رہا ہوں. تو یہ فرما رہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو قرآن جلانے کی آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ اچھے بات ہوئے. دیکھیں فکشن, انسان اب بیٹھ کے فکشن بنا دے, وہ تو کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے. آپ کوئی بھی اچھی سی اسٹوری بنا سکتے ہیں بیٹھ کے. تاریخ ہے قرآن پاک کی, میں بتاتا ہوں جلانے کی تاریخ ہے, اس کی وجوہات ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھئی وہ مختلف لہجے تھے, قرآن کو مختلف عربی زبان لہجوں میں لکھ رہے تھے, اس وجہ سے جلایا گیا. کن نسخوں کو جلایا گیا بھئی, کیسے جلایا گیا, واقعاً یہ بتا رہے ہیں بھئی, یہ جو بتا رہے ہیں یہ فکشن ہے, یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ اہل سنت کے ہاں بہت ہی مرسوم ہے کہ یہ جب قرآن کے متعلق بات کر رہے ہیں نا تو یہ ایسی صفائیاں پیش کرتے ہیں جو سب کے سب فکشن ہے. ان کی صحیح ہوتی ہیں اگر یہ تاریخ میں ہوتی, روایات میں ہوتی. یہ تو روایت کو مانتے بھی نہیں ہے, کہتے ہیں میں روایات کو اس لیے نہیں مانتا, حدیث کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. بھائی کسی کو بھی نہیں, حالانکہ روایت کی تعداد بہت زیادہ. یہ جس بات کو مانتے ہیں احادیث کو نہیں مانتے, یہ قرآن کے متعلق جس چیز کو مانتے ہیں یہ سب یہ کسی حدیث میں ہے ہی نہیں, فکشن ہے کہ یہ بھئی اس وجہ سے قرآن کو جلایا گیا.
عبداللہ ابن مسعود کہاں کا آدمی ہے؟ مدینہ کا آدمی، کوئی مصر کا آدمی نہیں، اس کا لہجہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے قرآن سیکھا ہے. استقرأوا القرآن من 4، یہ بخاری کی حدیث ہے. قرآن جو ہے پڑھنا سیکھو 4 آدمی. تو ایک میں سے عبداللہ ابن مسعود کی تو بات بھی نہیں ہو رہی، ان کے قرآن کی تو بات نہیں ہو رہی. وہ تو وہ قرآن کو جلایا گیا نا، قرآن کا جلایا گیا نا. جو نہیں، جو عبداللہ ابن مسعود نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 80 سورہ سیکھی تھی، وہ کس ترتیب سے سیکھی تھی؟ اجازت دیں، اجازت دیں، اسی ترتیب سے سیکھی تھی. اور ان کا یہ قول ہے عبداللہ ابن مسعود کا کہ اگر اجازت مجھ سے دیں، اجازت دیں قرآن جانتا کہ وہ اجازت دیں وہ بھائی صاحب وہ ان کا قرآن جلایا گیا. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ کہاں پہ لکھا ہے عبداللہ ابن مسعود کا قرآن جلا دیا؟ او بھائی بہت ہے، بہت ہی ایک بھی روایت پیش کیجیے، ایک بھی روایت بہت ہی زیادہ ہے. عبداللہ ابن مسعود کے قرآن کو فرائی کیا گیا تیل میں ڈال کے. انہوں نے حفظ کی تھی اللہ کے نبی سے عبداللہ، ڈائریکٹ حفظ کی. اچھا اب مجھے اجازت دینا بات کرنے کی. ہاں جی جی فرمائیں. میں عرض کر رہا ہوں، عبداللہ ابن مسعود شدید مخالف تھا قرآن مجید کے جلانے کا، اور وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ، قرآنوں کو نہ جلانے دو. اور کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ قرآنوں کو اس لیے جلا دیا رہا تھا کہ لوگوں نے غلط قرآنیں لکھی تھی. ٹھیک ہے نا، یا لوگوں نے اپنے مختلف لہجوں میں لکھی تھی. اس زمانے میں، عثمان کے زمانے میں دیکھو، عثمان کی وفات سنہ 35 کو، عثمان کی وفات سنہ 35 کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سنہ 11 کو، سنہ 11 ہجری کو، یعنی 24 سال کے بعد عثمان دنیا سے چلے جاتے ہیں. عثمان کی خلافت کی ابتدا سنہ 24 25 اس طرح، سنہ 23 اس طرح. ٹھیک ہے نا. عثمان یعنی 12 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص حکومت میں آ جاتا ہے. اس زمانے میں قرآن، پہلی بات ہے اس زمانے میں لکھنے والے لوگ بہت ہی کم تھے، ناچیز افراد تھے. لکھنے والے اکثر صحابہ، اور قرآن کس کے پاس تھا؟ صحابہ نے قرآن مختلف مصاحف تھے. ابی ابن کعب کا مصحف تھا، عبداللہ ابن مسعود کا مصحف تھا، دوسرے لوگوں کا اپنے اپنے مصاحف بنائے تھے. تو جو مصاحف جلائے گئے وہ صحابہ کے مصاحف جلائے گئے تھے، اس طرح مصاحف نہیں تھے. اور لوگوں نے جو بھی مصاحف تھے وہ صحابہ کیسے کاپی کرتے تھے، اسی مصاحف پہ آپس میں اختلاف تھا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس بات پہ جلایا گیا تھا کہ لہجوں میں لکھے تھے، یہ ایک کہانی ہے